السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ از نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ ہزار بار بھی منع کرنے پر کہ بھائی اس کنٹری کے پیچھے مت بھاگو، اس کنٹری کا ویزے کو بھول جاؤ، اور بہت بے شمار کنٹریز ہیں، بہت ساری کنٹریز ہیں جو کہ ویزا اپروول ریٹ بھی ان کا جو ہے وہ بڑا اچھا چلتا ہے۔ آپ نے پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو بھائی کسی اور کنٹری کا بندوبست کر لو، کسی اور ویزے کا بندوبست کر لو۔ یہاں پہ اس کنٹری میں اونلی جو ہے اسکیم ہی اسکیم ہے ویزے کے نام کے اوپر۔ اچھا جی، آج دو ایسی میں اوریجنل چیزیں بتاؤں گا جو کہ بالکل حالیہ ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ کافی عرصے سے دو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ ہر ٹائم مجھے انسٹا کے اوپر میسج کرتے تھے کہ بھائی ہمیں پولینڈ کا ویزا مل رہا ہے، اتنے کا مل رہا ہے، اتنے پیسے پہلے دینے ہیں، اتنے بعد میں دینے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا پولینڈ اچھی کنٹری ہے؟ تو ان کو میں ہمیشہ ہی منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کنٹری کو آپ بھول جائیں، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ آپ کو میرے جو پرانے دیکھنے والے ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کہ میں نے پولینڈ کے اوپر ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ صرف اسی وجہ سے کہ اسکیم بہت زیادہ ہے، مس گائیڈ نہ کیا جائے کسی کو، بہتر ہے کہ اس کے اوپر ویڈیو ہی نہ بنائی جائے۔ ہاں، اگر میں نے کوئی ویڈیو بنائی پولینڈ کے اوپر تو اس میں حقیقت بتائی، یہی بتایا کہ بھائی پولینڈ کو چھوڑ دیں، پولینڈ کے اوپر پیسہ مت خرچ کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اسکیم ہو چکے ہیں، جو کہ مجھے انڈیا سے دیکھنے والے میرے جو بھائی ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے کہ کیا ان کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا، اسکیم نہیں ہوا۔ بہت زیادہ اسکیم ہوئے ہیں انڈیا میں، جو کہ پولینڈ ویزے کو لے کر۔ اب سٹوری کیا ہے کہ بہت عرصے سے میرے ساتھ یہ دو لوگ جڑے ہوئے تھے جو کہ بار بار مجھے میسج کر کے پوچھتے تھے، تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا تھا نہیں بھائی چھوڑ دو۔ بہرحال مجھے وہ میرے منہ سے وہ یہ بات سننا چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے ان کو کہہ دوں ٹھیک ہے جی آپ ویزا لے لو، لیکن میں کیسے ان کو کہہ دیتا کہ جی آپ ویزا لے لیں؟ ایون کہ میں نے ان کے میسیجوں کا جواب دینا بھی بند کر دیا جب وہ بس ضد اس بات پہ تھے کہ جی میں کہوں ان کو۔ ایک کا کہنا یہ تھا کہ جی مجھے پولینڈ سے ویزا مل رہا ہے، مجھے کوئی ویزا ورک ویزا سینڈ کر رہا ہے جو کہ کہہ رہا ہے جی $500 جو ہے وہ آپ نے پہلے دینا ہے، اس کے بعد بقایا رقم جو ہے ویزا لگنے کے بعد جب آپ پولینڈ کے اندر آ جائیں گے، جاب کے اوپر لگ جائیں گے تو پھر بقایا آپ نے $3000 جو ہے وہ اور دینا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو میں نے اس وقت بھی کہا، اس کے بعد بھی کہا کہ بھائی یہ جو $500 آپ سے مانگا جا رہا ہے یہ صرف 500 کی ہی گیم ہے۔ جیسے ہی آپ نے ان کو $500 دینا ہے، نہ تو وہ آدمی آپ کو ملے گا نہ ہی آپ کو کوئی ویزا ملے گا۔ اچھا، یہ دونوں سٹوری جو ہیں سعودی عربیہ کی ہیں۔ یہ دونوں بھائی جو ہیں ابھی بھی اس ٹائم پہ بھی سعودی عربیہ میں ہیں۔ دوسرا جو بھائی تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے آپ کو ورک پرمٹ کی ایک کاپی سینڈ کریں گے، جب آپ ریسیو کریں گے تو آپ نے $200 دینا ہے، اس کے بعد ہم پھر آپ کو اوریجنل دیں گے۔ جب آپ کو اوریجنل ورک پرمٹ آئے گا تو اس وقت آپ نے $1200 جو ہے وہ دینا ہے۔ اب دونوں کی باتوں کو آپ ذرا نوٹ کریں، ایک $500 مانگ رہا پہلے اور ایک پہلے $200، اس کے بعد اوریجنل پیپر آئے گا، پھر آپ نے $1200 دینا ہے۔ وہ $1400 کے چکر میں ہے
اور وہ $500 کے چکر میں، اور میں نے دونوں کو ہی منع کر دیا۔ اچھا اب دو باتیں میں کروں گا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، اس اوکے، آپ کا پیسہ، آپ جہاں پہ مرضی اس کو استعمال کریں، آپ نے مجھ سے مشورہ لیا، میں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے نہیں مانا، آپ کی مرضی۔ اب میں اس میں دو باتیں کروں گا، یا تو ہم لوگ انتہائی بے وقوف ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کسی بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، یا تو ہم ہیں بے وقوف، یا پھر ہم لالچی ہیں، لالچ میں آ کے ہم نہ کسی کی بات مانیں گے اور اپنی بات منوائیں گے، کیونکہ ہمیں لالچ ہے پولینڈ میں جانے کی، وہاں پہ زیادہ جا کے پیسہ کمانے کی۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات 100% ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یا تو بے وقوف ہیں ہم، بالکل بے وقوف ہیں، یا پھر لالچی ہیں۔ ان دونوں میں بھی ایسا ہی ہوا، دونوں نے اپنا اپنا کام کیا، $500 دیا، جس نے $500 دیا وہ بعد میں آ کے پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ تو میں نے تو اتنی دیر ہو گئی $500 دیے ہوئے، تو انہوں نے مجھے یہ پیپر دیا ہے جناب، تو مجھے تو ریجیکٹ کر دیا گیا، امبیسی نے، پولینڈ کی امبیسی نے ریجیکٹ کر دیا، جی یہ تو آپ کے پیپر ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا میں بات کرتا ہوں، لیکن میں پہلے دوسرے کی بھی بتا دوں کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہوا۔ دوسرے کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو جب اس نے پیسے دے دیے، $200 ایک دفعہ دے دیا، اور بعد میں $1200 بھی دے دیا، اس نے بھی اپنی فائل بنوائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ورک پرمٹ آتا ہے تو خالی آپ نے ورک پرمٹ لے کے تو ایمبیسی میں نہیں چلا جانا، آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے وی ایف ایس سے اپائنٹمنٹ لینی ہے، اپنے پیپرز لگانے ہیں، ساتھ میں فائل تیار کروانی ہے، اس کے اوپر بھی خرچے آتے ہیں، اپائنٹمنٹ فیس دینی ہے آپ نے، ایمبیسی فیس دینی ہے آپ نے، فیس تو انہوں نے لینی ہے، بے شک آپ کو ویزا ملنا ہے یا نہیں ملنا، ویزا دینا ایمبیسی کا کام ہوتا ہے، اور فیس لینا بھی جو ہے وہ ایمبیسی کا کام ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیسے تو لینے ہیں، جو ان کی فیس ہے وہ تو لینی ہے انہوں نے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو بھی واپس کر دیا گیا، نہیں جی آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ اب یہ دونوں صاحب جو ہے پھر سے میرے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، ان کا دل نہیں مانا، بات وہی آ جاتی ہے، لالچ آ گئی یا بے وقوفی آ گئی۔ تو پھر مجھ سے مشورہ کریں جی اب بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا جی میری جگہ پہ اگر آپ ہوتے تو آپ ان کو کیا جواب دیتے؟ کیا آپ ان کو کوئی جواب دیتے؟ غصہ کرتے؟ غصے سے بولتے؟ ان کو گالی گلوچ کرتے؟ کیوں بھائی گالی گلوچ کرنے کا تھک ہی نہیں بنتا کوئی؟ بہتر، میں نے تو یہی بہتر سمجھا کہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جائے، کیونکہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا کیا آپ حل نکالیں گے؟ ایک نے $500 لے لیا، ختم، غائب ہو گیا بندہ۔ غائب ہونے سے مراد یہی کہ وہ اس نے کوئی پیپر آپ کو بھیج دیا جو کہ آپ کے گھروں میں عام پڑے ہوں گے، وہ دوسرے نے بھی جعلی ڈاکومنٹس جو ہیں، جعلی ورک پرمٹ آپ کو دے دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ جبکہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، لیکن آپ نے کیا، تو پھر ایسے شخص کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نارمل تو یہ چاہیے، ان کو مشورہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس چیز سے۔ میری جگہ پہ اگر آپ ہوتے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی کہ 2 مہینے سے ایک شخص آپ کے دماغ کی چٹنی بنا رہے ہیں، اور آپ اسے ہر بار یہی منع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا۔
اس کے باوجود آپ کرتے ہیں تو پھر آ کے مشورہ لیتے ہیں. جب آپ پیسہ ختم کر بیٹھتے ہیں، گوا بیٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر آپ دوبارہ آ کے وہی مشورہ اسی شخص سے پوچھ رہے ہیں جی اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو خدا را یہ کام مت کیجیے، مت دیں کسی کو پیسے اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا. اور یہی جو گیم ہے یہ انڈیا کے اندر بہت ہوئی ہے. میں نے پہلے میں بات کر چکا ہوں، انڈیا کے اندر بہت زیادہ یہ اسکیم چلا ہے کہ جی ہم آپ کو پہلے اس کی کاپی بھیجیں گے، آپ ہمیں $100 دے دیں، اس کے بعد اوریجنل دیں گے آپ کو، تو آپ نے پھر $1000 دینا ہے. پھر اس کے اوپر آپ $500-600 اور بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ آپ اپنا جو آپ کا جعلی ورک پرمٹ آیا ہوا ہے، فیک ورک پرمٹ آیا ہوا ہے، اس کو امبیسی تک پہنچانے کے لیے آپ $500-400 کا اور خرچہ کرتے ہیں. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 0. تو بھائی اگر آپ بھی ان دونوں میں سے ایک ہیں، یا تو لالچی یا پھر بیوقوف، تو پھر یہ بیوقوفیاں اور لالچ پن چھوڑ دیں. یا تو بات مان لیں کسی کی، اگر بات نہیں ماننی تو دوبارہ اس سے مشورہ مت لیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.